بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم میری پیاری پیاری بہنوں اور میری سب بھائیوں، سب فینس جو میری ویڈیوز پسند کرتے ہیں اور سبسکرائب کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ رمضان مبارک شروع ہو چکا ہے، ماشاءاللہ روزے امید ہے کہ آپ کے بھی اچھے جا رہے ہوں گے اور پتہ بھی نہیں چل رہا، آرام سے گزر رہے ہیں روزے۔ موسم بھی اچھا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، موسم اچھا ہو جاتا ہے، سب روزے دار دعائیں کرتے ہیں تو اچھا ہو جاتا ہے۔ کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ ہم ذکر الہی میں مشغول رہیں، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم ایک تو قرآن پاک پڑھیں، پورا ختم کر سکتے ہیں تو کریں، روز کا ایک پارہ تو پڑھ لیا کریں مطلب کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، اور نمازوں کے ساتھ آپ نے کوشش کرنی ہے۔ مطلب میں یہی کوشش کر رہی ہوں اور الحمدللہ ابھی تک اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادتیں قبول فرمائیں۔ تو کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں، زیادہ سے زیادہ برکتیں، رحمتیں جو ہیں وہ سمیٹ لیں، اپنے علاوہ لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ زکوٰۃ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اس مہینے میں آپ نے ضرور نکالنی ہے۔ ویڈیو میں نے ایک بنائی تھی، شاید آپ لوگوں نے غور سے نہیں دیکھی، لیکن ایک جو ہے بچی طیبہ میں غالباً ان کا نام ہے، اور شاید طیبہ نام ہے یا شاید میں نام غلط لے رہی ہوں، لیکن سب میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ آپ نے 1.25 لاکھ بار کلمہ طیبہ پڑھنا ہے۔ تو آپ جو پڑھے گا اور مجھے ای میل کرے گا، میں مطلب پہلے ای میل کرے گا میں ان کو گفٹ دوں گی۔ تو کافی دنوں کے بعد میں آج ویڈیو بنا رہی ہوں اور مجھے صرف ایک ای میل آئی اس بچی کی، اور صرف 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا ہے ماشاءاللہ۔ تو بیٹا میں آپ کو بہت جلد، کل سنڈے ہے تو ایک آدھ دن میں انشاءاللہ میں آپ کو بھیجتی ہوں گفٹ، آپ کو مل جائے گا۔ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ روزوں میں ان لوگوں کا ضرور خیال رکھیں جو بہت مطلب مفلس ہیں، ان کی افطاری میں شاید وہ چیزیں نہیں ہوتی جو ہماری افطار میں ہوتی ہیں۔ تو کوشش کریں اپنے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، ہمسایوں کو مسجد میں یا روز کسی ایک کو ہی اگر افطاری کر دیں، چلو افطار نہیں دے سکتے، کوئی دودھ کا پیکٹ لے کے دے دیں، اس طرح سے کوئی اچھی، تاکہ ہمارے شاید کوئی ایک اچھا عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دیں، یا کوئی انسان ہماری بخشش کا باعث بن جائے۔ دعائیں لیں زیادہ سے زیادہ، جب روزہ رکھیں تو کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسی سوچ سے کوشش کریں کہ آپ نہ اس میں شامل ہو۔ میں ذرا آج کل ویڈیوز کم بنا رہی ہوں کیونکہ بڑی اچھا، میرے ایک سر ہیں، سر جاوید جو ہیں ہمارے، تو انہوں نے بڑی اچھی ایک پوسٹ لگائی ہوئی تھی فیس بک پہ، اس میں تھا کہ رمضان مبارک لوٹ سیل ہے، لگی ہوئی ہے، لوٹ لو، جتنی رحمتیں برکتیں لوٹ سکتے ہو۔ تو میں بھی کوشش کر رہی ہوں کہ بس اللہ کو کسی طرح سے راضی کر لوں عبادت کر کے، جیسے بھی ٹوٹی پھوٹی ہماری عبادتیں ہیں، ہماری نیتیں اتنی اخلاص ہمارے ٹھیک نہیں ہیں، لیکن امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتیں قبول فرمائے۔ اور کوشش کرنی ہے، ہم نے محنت کرنی ہے، جتنی ہم محنت کریں گے، ایفرٹ کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور دیکھیں گے۔ ایک بڑی چیز میں نے جو اس رمضان میں مجھے جو بڑی فیل ہوئی، میں آپ کو بھی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ بھی کوشش کریں، میں بھی کوشش کر رہی ہوں کہ نماز کو ہم سمجھ کے پڑھیں۔ میں نے جب نماز بچپن سے سیکھی تو عربی میں سیکھی، ایکشن سیکھ لیے اور ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب آپ اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ بہت بڑی سورہ ہے قرآن کی، مطلب قرآن کی بہت، مطلب آغاز ہی قرآن پاک کا اس آیت سے، اس سورہ سے ہوتا ہے، اس آیت سے ہوتا ہے۔ تو وہ اس کا مطلب اگر آپ سمجھیں تو پوری دعا ہے، جس میں آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، سب تعریفیں اللہ کے لیے، پھر ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان کا جن پر سیدھے راستے پر چلا، اور ان کا راستہ دکھا جن پر تو مہربان ہوا نہ کہ غضبناک ہوا ہے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ صبح آپ نے سٹارٹ کیا، آپ نے اللہ کی مطلب آپ نے تعریف بیان کی، اس کے بعد جب آپ پھر پڑھتے ہیں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، پھر جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو پھر آپ پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کہ تیری ذات بڑی عظیم ہے۔ پھر آپ اٹھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اللہ نے آپ کی تعریف مطلب سن لی، جو آپ نے تعریف کی وہ اللہ نے سن لی، اور پھر آپ سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، مطلب وہ آپ اتنا کچھ دیکھیں، اگر اس کو پہ غور کریں
تو اس نماز میں اس دعا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں جواب بھی ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے سن لیا آپ کی بات، اگر آپ فوکس کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ جب اینڈ پہ دعا کرتے ہیں، تحیات کے بعد آپ درود پاک بھیجتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر۔ پھر اس کے بعد آپ دعا کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے، اس میں آپ دعا کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ ہمیں نماز کی طرف اللہ تعالیٰ ہمارا نماز میں ہمارے بچوں کو بھی دل لگا۔ پھر اس کے بعد اس میں ترجمے میں ہے کہ جی پھر آپ سارے مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں بخش دے۔ پوری دعا ہے نماز۔ آپ اگر مطلب ابھی بھی مطلب کچھ چیزیں بھول جاتی ہوں، لیکن میں جب نماز میں فوکس کرتی ہوں نا کہ میں عربی میں کیا پڑھ رہی ہوں، تو مجھے اور دل لگا کے نماز پڑھنا مزہ آ رہا ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی آپ کا دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے، مطلب شیطان آپ کو وسوسے ڈالتا ہے، کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ پتہ نہیں کتنی رکعت پڑھیں، 2 بھول گئیں، 2 رہ گئی، تو وہ فوکس کرنا جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے، تاکہ اس ٹائم پہ کنیکٹ کرنا۔ اگر ہم یہ جان لینا کہ ہم اللہ کے آگے کھڑے ہوئے ہیں اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو میرا خیال میں ہماری نمازیں بڑی ٹھیک ہو جائیں۔ اور مطلب میں تو ایٹ ٹائمس کانپنے بھی لگتی ہوں، اور بڑا ڈر لگتا ہے مجھے اللہ سے کہ اللہ میاں بس کنیکٹ ہو جائیں۔ تو وسوسے تو آتے رہتے ہیں، مطلب آپ کو دھیان بھی ہوتا ہے، مجھے اکثر میری بہنیں ای میل بھی کرتی ہیں کہ جب دھیان بڑھ جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ فوکس کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کنیکٹ ہوں گے، اور آپ وہ ہوگا کہ فوکس ٹوٹل اس ٹائم پہ ہوگا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ 5 وقت نماز جو ہے، اگر آپ 5 وقت ہم جو پڑھتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی، اس میں یہ ہے، سنت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز۔ تو نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو 5 وقت جب ہم جاتے ہیں، اس کا بیسک مقصد ہی یہ ہے کہ ہم فوکس کریں، وہ وقت پورا ہمارا اللہ کی طرف ہو۔ اور اس میں کتنی دعائیں، آپ دیکھیں 5 وقت جب ہم اتنی دعائیں کر رہے ہوں گے، جس میں پوری نماز دیکھیں جس میں اللہ کی ہم تعریف بھی کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ بھی رہے ہیں، ہم مومنین کے لیے، والدین کے لیے، نماز کی دعا بھی اس میں ہے کہ مطلب ہمارے بچوں کو ہمیں نماز پہ ہی قائم فرما۔ اتنا کچھ مطلب پوری نماز میں جب 5 وقت میں نماز پڑھتے ہیں تو ہم ساری چیزیں ہماری ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو میری کوئی وہ یہ نہیں ہوتی، میں بہت گنہگار ہوں، میں بہت وہ ہوں، میں سب سے معافی مانگتی ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے معافی مانگتی ہوں کہ اگر میرے منہ سے ایسا کوئی لفظ نکل گیا ہے یا کوئی ایسی بات نکل گئی ہے جس میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، بیکاز مجھے جتنا علم ہے یا جتنی میری جو میں بول سکتی ہوں میں بولتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری کوئی شو آف کرنے کی وہ نیت نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی بتا رہی ہوں کہ میں بڑی نمازیں پڑھ رہی ہوں۔ میری صرف یہ کوشش ہے، صرف یہ ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ہمارے لیے بہتر ہے، ہم سب کو پڑھنی چاہیے نماز، اور یہ نماز فرض ہے، روزے بھی فرض ہیں۔ روزے جو میرے بہن بھائی چھوڑ رہے ہیں بلا وجہ کے، اگر آپ صحت مند ہیں، ہٹتے کٹتے ہیں، کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے۔ ایک میری بہن نے سوال کیا تھا، مجھے ای میل کی تھی کہ اگر آپ پریگننٹ ہیں، پریگننسی میں روزے رکھنے ہیں یا نہیں رکھنے، تو میں نے پھر وہ عالمہ ہیں جن سے ہم دورہ قرآن جو ہمیں کرا رہی ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بالکل رکھنے ہیں، آپ پہ بھی فرض ہیں۔ وہ بچی نے میسج مجھے کیا تھا کہ مجھے بھوک لگتی ہے زیادہ، تو انہوں نے کہا یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، انلیس کہ آپ کی کوئی میجر کنڈیشن ایسی ہوگی یا بچے کو مسئلہ ہو سکتا ہے، پھر آپ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، لیکن وہ بعد میں آپ نے اس کو اوبیسلی روزے وہ پورے کرنے۔ تو اگر آپ کی ہمت ہے، جہاں تک آپ رکھ سکتی ہیں رکھیں، اور صحت مند افراد بلا وجہ یہ چھوڑ رہے ہیں، آپ کی روزے کی پوری سائنس اگر آپ دیکھیں، پوری باڈی ڈیٹاکس ہوتی ہے، پورا سال جو ہم کچرا اپنے پیٹ میں بھرتے ہیں، وہ پورا ایک مہینہ جو ہے نا ہماری کلینزنگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ میری ڈائٹ آج کل چل رہی ہے، مطلب روح کی ڈائٹ بھی چل رہی ہے، اور یہ جسم کی ڈائٹ بھی چل رہی ہے، ڈائٹ بائی ڈیزائن۔ مجھے بڑی زبردست افطاریاں آتی ہیں ان کی طرف سے، اور روز اتنا کچھ کھانے کا ہوتا ہے، اور عبادت کرنے میں اور ہی سرور ہے، کیونکہ یہ مہینہ ہی ایسا ہے، مطلب یہ ایک مہینہ ہے جس میں مطلب ہم سارے کام کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں کوشش یہ کر رہی ہوں، مجھے 2-3 چینل سے لوگوں کو لگتا ہے، شاید میرے کچھ دوستوں کو لگتا ہے مجھے آفر نہیں، مجھے 1-2 چینل سے آفر بھی ہوئی تھی، بٹ میں نے کہا نہیں، مجھے 1 مہینہ ہے، اس میں میں نے جتنا میں لالچی ہوں اس وقت، بہت لالچی ہوں کہ میں جتنی رحمتیں برکتیں اللہ کی جتنی نعمتیں سمیٹ سکتی ہوں وہ سمیٹنے کی کوشش کر رہی ہوں، تاکہ پتہ نہیں اگلے سال ہمیں یہ نصیب بھی ہونا ہے دوبارہ یا نہیں، پتہ نہیں دوبارہ دیکھنے کو ملے گا رمضان یا نہیں۔ تو میری ابھی بھی 2-3 مجھے چینلز نے بلایا، میں کسی شو پہ بھی نہیں جا رہی ہوں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ٹو فار اینی انٹرویو، بیکاز میری ڈسٹرب ہو جاتی ہے نا، مطلب آپ نے
روزہ کھولنا ہے، پھر آپ نے عشاء پڑھنی ہے، اور نماز تراویح ضرور پڑھیں. میں زندگی میں پہلی دفعہ پڑھی ہوں. میں نمازیں پہلے بھی پڑھتی تھی، لیکن میں پہلی دفعہ تراویح پڑھی اور بڑا ہی مزہ آ رہا ہے، بڑا ہی سکون ملتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا. نماز تراویح پوری آپ پڑھ بھی لیتے ہیں عشاء میں. تو میں یہ کوشش کر رہی ہوں آپ بھی کریں. اور کلمہ طیبہ، پہلا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ 1.25 لاکھ پڑھنے کی کوشش کیجیے. 7 صلاۃ التسبیح میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ صلاۃ التسبیح کی نماز اگر روز پڑھ سکتے ہیں، آپ کو وقت مل جاتا ہے، وہ پڑھیں. اور روزہ لازمی رکھیں اور دوسروں کا خیال رکھیں، اور اپنی زبان، اپنی آنکھ، اپنے دل، اپنی ہر چیز کا جو ہے اپنا روزہ رکھنا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ دل میں کچھ اور سوچ رہے ہیں اور منہ پہ کچھ اور ہے. اور کوشش کریں کہ روزہ میں جو بات کریں وہ صرف ذکر الہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، ورنہ اور کچھ بیہودہ سی باتیں نہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ کبھی کبھی بناتی رہوں گی ویڈیو، تھوڑی کم ویڈیوز اس دفعہ بناؤں گی بیکاز رمضان ہے تو کوشش کرتے ہیں. لیکن ایک دن آپ کو افطاری ضرور دکھاؤں گی کہ کس طرح میں افطاری پریپیئر کرتی ہوں اور کس طرح بناتی ہوں، وہ بھی دکھاؤں گی انشاءاللہ. میرے لیے پلیز مجھے دعا میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، میری عبادتیں قبول ہوں. اور میرے لیے دعا کریے گا. آپ لوگوں کی دعاؤں میں بڑا اثر ہے. آپ لوگ سب جب دعا کرتے ہیں، دعا قبول ہو آپ کی ہوتی ہے. تو میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں اس رمضان کے آخری حصے میں کوشش ہے کہ میں جاؤں عمرے پہ. تو آپ سب دعا کریں کہ ضرور قبول ہو. اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.